आयत खाने और रास्ते में तुम हर वक्त नमाजें और दुआएं पढ़ते रहे। क्या तुम्हारे मौला ने कहा कि असारत की जंजीरों में भी नमाज पढ़ते रहो? नमाज पढ़ो ताकि असारत से निजात पाओ, ये है मेरे मौला की तालीम। लेकिन तुम्हारा वो मौला मोहम्मद जो अपने आप को पैगंबर समझता है, क्या तुम डर रहे हो मुझसे? ये आंसू मेरे मौला के दीदार के शौक में तड़प उठे हैं, डर से नहीं। क्या तुमने मोहम्मद को देखा है? नहीं। क्या वो वाकई पैगंबर खुदा है? मेरे चचा उसामे करनी आमूल फील में गंदुम जौ लेकर यसरिब गए थे। उन्होंने कहा एक रात एक बुजुर्ग यहूदी आलिम छत के ऊपर गया और जोरों से चिल्लाने लगा कि खुदा की कसम, आखिरी पैगंबर का सितारा तुलू हो चुका है, मोहम्मद पैदा हो गए हैं। उसने आखिरी पैगंबर के ज़हूर की निशानियों को तौरेत में पढ़ा था। अगर यहूदी कहते हैं कि पैगंबर है तो पैगंबर हो गए। तुम ईरानी हो? अपने औकात में रहो। तुम परवरदिगार के नुमाइंदे से पूछताछ करते हो। मेरे आका मोहम्मद के विलादत पर क्या तुमने ईरान के महल की चीख नहीं सुनी थी? मोहम्मद ने कहा है कि खुसरो व खुसरवान परवेज शाह ईरान का कत्ल हो गया है। अगर मोहम्मद पैगंबर है और गैब की बातें जानता है तो कहां है ईरानी कासिद जो कत्ल की खबर लाए? आ रहे हैं। ना आए हैं और ना ही आएंगे। अगर कासिद तुम्हारे खुसरो के कत्ल की खबर लेकर नहीं आया तो वो खुदा का रसूल नहीं है, क्योंकि अंबिया कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन अगर आ गया तो वो खुदा के रसूल है जो गैब से आगाह है। बड़ी ही संजीदा शर्त है, मुझे मंजूर है, लेकिन नहीं आएगा। हारिस, तुम गवाह रहना। अगर ईरानी कासिद शाह ईरान खुसरो परवेज के कत्ल की खबर लेकर आए तो ये शख्स आजाद है, लेकिन अगर नहीं आए तो मुनादी तुम्हारे कत्ल की खबर का ढिंढोरा पीटेंगे। ना आज शाम, ना ही कल सुबह, ना कल शाम, ना परसों, और ना ही उसके बाद कोई कासिद आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ना सवारी, ना कासिद, और ना ही
شاہ ایران خسرو پرویز کے قتل کی کوئی خبر؟ آ رہے ہیں، نہیں سن رہے ہو؟ بتاؤ کون ہو تم لوگ؟ تم کالا لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ گزشتہ ہفتے بروز منگل منگل کو کیا؟ مارا گیا؟ خسرو پرویز شاہ ایران قتل ہو گئے۔ اپنے ہی بیٹے شروع کے ہاتھوں۔ بروز منگل بس جماعت علولہ جیسا کہ محمد نے کہا تھا۔ یہ شخص کون ہے؟ چرواہا۔ اور محمد؟ جو بھی ہو غیب سے آگاہ ہے۔ اور پیغمبر خدا ہوتے ہیں وہ جو غیب سے باخبر ہیں۔ اور یہ شخص آزاد ہے۔ دوسرے قیدی سبھی آزاد ہیں۔ سارے لوگوں کو درہم اور دینار سے نوازو اور سبھی بچوں کو نئے لباس دو۔ ہم شروع کے ظلم سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کیا کرے اپنے پروردگار خسرو کے بغیر؟ ایران کے کتنے ہی بادشاہ موت کی آغوش میں چلے گئے، لیکن ایران زندہ ہے۔ لے لو، تازہ نان ہے، اور لے لو، لے لو۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، ہاں لے بس لو۔ کافی ہے، کافی ہے۔ صرف ایک ہی لیا؟ نہیں نہیں، کافی ہے۔ اویس،
میری بات دھیان سے سنو. تم صحرا جا رہے ہو. خدا نہ خواستہ اگر تم بھوک سے مر جاؤ گے تو میرے اس گدھے کا کیا ہوگا, اور یہ مر جائے گا تو میرا کیا ہوگا؟ پریشان مت ہو, خدا ہمارے ساتھ ہے. جاؤ, خدا حافظ. سلیم, میری ماں. میں نے تم سے یہ پہلے بھی تو کہا تھا کہ اویس تمہاری ماں میری اور سلمہ کی بھی تو ماں ہے. اویس, رک جاؤ, مت جاؤ. مت جاؤ اویس. اویس, بوڑھے جبیر کے پاس مال دنیا میں صرف یہی ایک گدھا ہے. صحراؤں میں اس کی حفاظت کرنا, اس پر سوار مت ہونا, ٹھیک ہے؟ گدھا بوڑھا ہو چکا ہے اور میری طرح کمزور بھی. بیچارے جانور کی حفاظت کرنا, کہیں مر نہ جائے, اس پر سوار نہ ہونا. اس میں اتنی طاقت نہیں ہے. ارے میں یہ تو بھول ہی گیا, یثرب میں اود امبر اچھے ملتے ہیں. اویس, اس بوڑھے جبیر کے لیے وہاں سے تحفہ ضرور لانا. میرا سلام محمد کو, مطلب رسول خدا کو پہنچانا, اور کہنا میرے رزق و روزی کی دعا کرے, اور کہنا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے بھی جنت لے جائے جس کا وعدہ کیا ہے. کیا بابا, ایک بوڑھا گدھا دیا ہے اور بدلے میں اتنی حاجتیں مانگ لی؟ ان کو جتنی بھی چیزیں لا کر دو, ان کے لیے تو ہمیشہ کم ہی لگتی رہتی ہے. کہاں جا رہے ہو اویس, کہاں جا رہے ہو تم؟ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ محمد رحمت اور انصاف کے پیغمبر ہیں؟ کاش تم بھی انہی کی طرح ہوتے. یہ ناانصافی ہے اویس, ناانصافی ہے. کیا یہ بے رحمی نہیں کہ سلمہ کو تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیا یہ بے رحمی نہیں کہ سلمہ پر رحم نہیں کیا؟ کس طرح تم نے سلمہ کی محبت کو نظر انداز کر دیا؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم کیسے سلمہ کے عشق کو دیکھے بغیر چلے گئے؟ لیکن کیا سلمہ اویس کے رسول خدا کے عشق کی شدت کو جانتی ہو؟ سلیم, کیا وہ واپس آئیں گے؟ یثرب سے تو آئیں گے, لیکن رسول خدا کے عشق سے نہیں.
کہاں سے ہو؟ یمن سے۔ مسلمان ہو؟ میں تو اپنے باپ مخیریق کے دین پر ہوں۔ وہ تنہا یہودی تھے جو جنگ احد میں محمد کے ساتھ تھے اور شہید ہو گئے۔ انہوں نے توریت میں سے حضرت مسیح اور محمد کے ظہور کی نشانیوں کو پڑھ رکھا تھا۔ پیغمبر نے میرے والد کے لیے فرمایا مخیریق یہودیوں میں سے بہترین تھا۔ اگر یہودی توریت کو اور عیسائی انجیل کو زمانے کی دخل اندازیوں اور مفاد پرست عالموں کی تحریف سے بچائے ہوتے اور اس پر غور کرتے تو وہ سب آج رسول خدا کی پیروی میں پیش قدم ہوتے۔ باتوں سے لگ رہا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ تمہاری باتیں میرے دوست عمر سے کتنی ملتی جلتی ہیں۔ قبیلے اوس میں سے تھا۔ پوری زندگی میں ایک بھی رکعت نماز پڑھے بغیر اس نے جنت حاصل کر لی۔ بغیر نماز پڑھے؟ ابھی اسلام نہیں لایا تھا کہ احد کی جنگ چھڑ گئی بس زرہ تن پر۔ ایک ہاتھ میں تلوار، دوسرے میں ڈھال، بہادر شہ سوار تو تھا ہی۔ میدان جنگ میں آیا اور محمد کے دشمنوں کا خوب صفایا کیا اور آخر وہ بھی خود مارا گیا۔ جب رسول خدا نے اس کے کارناموں کو سنا فرمانے لگے عمرو بہشتیوں میں سے ہے۔ چل بس اب پہنچنے ہی والے ہیں۔ مسجد النبی یہیں پاس میں ہی ہے۔ مشکل ہے اس وقت وہ مسجد میں ہوں گے۔ بہرحال کہیں بھی ہو ابن عمیر کو ضرور پتا ہوگا۔ اوہ سنبھال کے راستہ دو، ذرا کنارے ہو جاؤ، تھوڑا کنارے ہو جاؤ۔ چلو 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 چلو۔ یہ دیکھو مسجد النبی تمہارے سامنے ہے۔ ابن عمیر، محمد مسجد میں ہے یا نخلستانوں میں؟ کہیں نہیں، بیابانوں میں پناہ گزیر مکیوں کے حال چال معلوم کرنے تشریف لے گئے ہیں۔ در قفایم عشقت رو برویم